رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے باعمل مسلمان، ایک بڑی خوبصورت بات ہم نے علماء سے سنی ہے، اور وہ شعر کی صورت میں جو بیان ہوتی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں، تو کہیں صبح ہو نہ ہو زیر زمین۔ باعمل مسلمان یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اپنی زندگی کا وہ مقصد پا لیتا ہے، اور دنیا میں بھی یہ بات بہت واضح اور ظاہر طور پر کہی جاتی ہے کہ جس کسی نے بھی اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنایا، ٹارگٹ سیٹ کیا، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور چاہے دنیاوی معاملہ ہو، تو ہم جو اس دنیا میں آئے اور دنیا میں جو بھیجے گئے، تو اس کا ایک واضح مقصد بیان کیا گیا۔ تو شاہ صاحب، اس میں ایک جو کانسیپٹ اگر ہم اپنا کلیئر کریں اور اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر انسان، اب جیسے مجھے باعمل بننا ہے، اور باعمل بننے کے لیے سب سے پہلے تو اس بات کو بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ بھئی اگر یہ باعمل بننا ہے تو کیوں بننا ہے، کیا یہ میری نیڈ ہے، کیا میرے لیے ضروری ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حاجی امین صاحب، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، اور ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجا آوری لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ کیونکہ جب ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو ہم اسلام میں داخل ہوئے، تو اب ہم پر کئی ایک معاملات لازم آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا۔ بیکار ہمیں پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ بیکار تو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ تو بڑی عام فہم سی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی گاڑی ہو، کوئی موٹر سائیکل ہو، کوئی سائیکل ہو، کوئی چیز ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقصد اصلی کیا ہے، کیوں یہ بنائی گئی، سائیکل کیوں بنائی گئی، موٹر سائیکل کیوں، گاڑی کیوں، بس کیوں، جہاز کیوں۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو ہمیں ہماری سواری کے لیے ہیں، کہ ہم نے ایک جگہ سے، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، تو کبھی ہمیں سائیکل کی ضرورت ہو، کبھی موٹر سائیکل کی ضرورت ہو، کبھی گاڑی کی ضرورت۔ اب یہی چیز اگر خراب ہو جاتی ہے، مطلب کہ اب اس نے اپنے مقصد سے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ گاڑی خراب ہوئی تو یہ اپنے مقصد سے ہٹ چکی ہے، موٹر سائیکل خراب ہوا اپنے مقصد سے ہٹ گیا، پرانی ہو گئی، زنگ آلود ہو گئی، تو یہ اس نے اپنے آپ کو مقصد سے ہٹا لیا۔ جب مقصد سے ہٹا لیا تو اب اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اٹھا کر بیچ دیتے ہیں۔ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی۔ اب یہ کرسی ہے، بیٹھنے کے مقصد کے لیے ہے، اس پر بیٹھنا ہے، اگر یہ مقصد ہی پورا نہیں کرتی تو پھر یہ بیکار ہے۔ ٹیبل ہے، یہ ایک مقصد کے لیے بنایا گیا۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تو زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تاکہ جانچ ہو تمہاری کہ کس کے عمل سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا یہ پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ہماری جانچ ہوگی، ہمارے بارے میں پوچھ پڑتال ہوگی، ہم سے کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا جو احکامات ہم پر لازم تھے، جو فرائض تھے، جو واجبات تھے، جو سنن وغیرہ تھے، جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم ان کی بجا آوری لائیں ہر دو صورت میں، چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص طبقہ اس کیٹیگری میں آئے گا، بقیہ سارے مسلمان اس سے نکل جائیں گے، نہیں، بلکہ ہر مسلمان اس میں آئے گا۔ نماز ایک خاص طبقے پر فرض نہیں ہے، بلکہ جو بھی مسلمان ہے سب مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ اسی طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہونے کی صورت میں جن پر حج فرض ہوتا ہے حج فرض ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہم اس سے نکلیں گے نہیں، اپنے مقصد اصلی کو ہم سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ اب یہ پیدائش کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم عبادت سے خالی ہو ہی نہیں سکتے، عبادت سے کوئی نکل ہی نہیں سکتے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ عمل میرے لیے نہیں ہے، میں اس سے باہر ہوں، مستثنیٰ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک نے عمل کرنا ہے، ہر ایک نے اس پر بجا آوری لانی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو آپ نے جو ایگزامپلس دیے نا، یہ بہت واضح ہمارے لیے ایک دلیل ہے، اور صحیح بات ہے کہ اگر اس طرف ہی سوچتے تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کا کوئی مطلب استعمال جو ہے اگر وہ استعمال نہیں کرتا ہے تو گویا وہ ہمارے لیے مطلب یوزلیس ہے، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور جس طرح شاہ صاحب نے بھی دو تین آیات میں بیان کیا، سورہ مومنون کی جو آیت نمبر 115 ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، یہ چیز بہت واضح کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو پریکٹیکل گزارنا ہے۔ لیکن قربان بھائی ایک بات یہ بڑی عجیب ہے کہ اگر مثال وقت کی پابندی دیکھتے ہیں تو آپ کو دنیا میں ایسے بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ بھائی کیا بات ہے یار، کیا انہوں نے اپنی لائف گزاری ہے کہ جناب پوری جو ان کا کمپنی میں جو دن تھے، یعنی 20 سال 30 سال، بھائی 30 سال میں انہوں نے ایک چھٹی نہیں کی ہے، ایک چھٹی نہیں کی ہے۔ اور جناب کسی کو ماہانہ کتنے میں ہر مہینے الاؤنس لیتا ہوں بھائی، میں کس چیز کا الاؤنس لیتے؟ بھائی پنکچولیٹی بہت ہے میری، ہاں میں 1 منٹ لیٹ نہیں ہوتا ہوں۔ یعنی باقاعدہ میرے والد صاحب یا دیگر وہ مثال دیتے ہیں نا، یا میرے والد صاحب تو ایسے پنکچوئل ہیں کہ بھائی آپ گھڑی ملا لو بھائی ان سے، یہ گیٹ میں داخل ہوں گے اس کا مطلب 8 بج گئے، اب 8 بج گئے، یعنی ان کا آنا گویا اس چیز کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ ٹائم بھائی یہ ہوا ہے۔ یہ صاحب بڑے پنکچولیٹی، بلکہ وہ جملہ ہے کہ پنکچولیٹی از پرسنالٹی ہے۔ تو اب یہ جو عمل ہے ظاہر ہے اس کا بدلہ تو جنت ہے۔ تو یہ جو باعمل مسلمان بننا ہے اور نیکی کی طرف راغب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، تو یہ جو عمل کی طرف آپ ترغیب دلا رہے ہیں، آج جو سلسلے کا موضوع بھی رکھا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب یہ بات ایسی ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کو زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ صحیح، اس میں شاید کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، بلکہ شاید بھی نہیں کہنا چاہیے، اس میں حقیقت ہی یہ ہے کہ کسی کا اختلاف نہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ جو چلا گیا وہ چلا گیا، جو اس کے پاس تھا وہ تھا، ابھی جو زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس جو ہے وہ ہے۔ اس لمحے کو اور ان لمحات کو وہ یوٹیلائز جیسا بھی کرے گا وہ ایک بار ہوگا، پھر لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ دن اور یہ رات ہمیں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اب جو اگلا دن آ رہا ہے نا، وہ دن نہیں ہے جو جا چکا ہے، وہ اگلا دن ہے، وہ کوئی اور سا دن ہے۔ یہ ایک بار چلا جائے گا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ زندگی اتنی قیمتی ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کی
قیمتی ہونے کے بارے میں، اس کی قیمت کے بارے میں نے ایک برف والے سے سیکھا ہے۔ کیا بات! وہ برف والا کہا حضور کیسے سیکھا برف والے سے؟ کہا کچھ ایسے سیکھا کہ ایک برف والا جو ہے وہ جا رہا تھا اور وہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ قدر کر لو سرمایہ کی جو پگھلتا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ لے لو میرا وہ سرمایہ جو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ واقعی زندگی کی گھڑیوں کی مثال اس برف کی طرح ہے۔ اس برف کو کوئی لے کر ٹھنڈے مشروبات سے لطف اندوز ہو لے یا لطف اندوز نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس برف نے گھلنا ہے۔ وہ برف کسی پانی میں، کسی شربت میں، کسی دودھ میں پڑے یا نہ پڑے، وہ برف اپنا کام کرتی رہے گی، وہ پگھلتی رہے گی۔ زندگی ہم اچھے اعمال میں یا برے اعمال میں گزارے یا نہ گزارے، زندگی گزرتی رہے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں سستی کیوں کرتے ہو؟ ہاں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے آپ سے عرض کی، یا امیر المومنین آپ اپنا آج کا کام نہ کل پہ چھوڑ دیجیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آج کا کام کل پہ چھوڑ دوں؟ مجھ سے تو آج کے کام مشقت کے ساتھ پورے ہوتے ہیں، تو کل جب ایک کام نہیں کل ڈبل کام ہو جائیں گے تو دونوں کام کیسے کروں گا؟ اللہ! یعنی یہ جو بزرگان دین تھے وہ سمجھتے تھے کہ زندگی کتنی قیمتی ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، شافعیوں کے امام، اور کیا پائے کے امام ہے، آپ کا ایک ایک قول یوں سمجھیے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا سونے کے وزن میں جو ہے تولنے کے مترادف ہے، آپ کے فرامین ایسے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو وقت ہے نا، وقت زندگی کی تلوار کی طرح ہے، یا تو اچھے اعمال کر کے اسے کاٹ دو، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ وقت تمہیں کاٹ ڈالے گا، تمہارے وقت کو کاٹ ڈالے گا، تمہاری زندگی کو کاٹ ڈالے گا۔ تو اچھے اعمال کے ذریعے بندہ اس وقت کو کاٹتا رہتا ہے، تو یہ کٹنگ ایسی ہوتی ہے جو ہمارے لیے نفع بخش ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور اگر ہم یہ کٹنگ نہیں کر پاتے تو وقت وہ اس طریقے سے ہمیں کاٹتا ہے کہ پھر ہمارے پاس افسوس کرنے کو بھی باقی نہیں رہتا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت دو افراد کو بڑی حسرت ہوگی۔ ایک کون سا شخص ہوگا؟ ایک وہ شخص ہوگا کہ جسے دنیا میں سیکھنے کا موقع ملا تو صحیح، لیکن اس نے سیکھا نہیں، علم حاصل نہیں کیا۔ دوسرا کون سا شخص ہوگا؟ فرمایا دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جسے دنیا میں اپنے علم پر عمل کرنے کا موقع ملا تو صحیح، لیکن اس نے عمل نہیں کیا۔ یہ دونوں وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ تو دنیاوی جو پچھتاوا ہے اس سے وہ بہتر ہے بجائے کہ آخرت کا پچھتاوا ہو۔ تو آج یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس زندگی میں پہلا کام ایمان لانا ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں۔ اب ایمان لانے کے بعد اگلا سٹیپ ہے، وہ اس زندگی کے لمحات کو اچھے انداز سے گزارنے کا ہے، وہ ہے باعمل بننے کا، اچھے اعمال کرنے کا، نیک عمل کرنے کا، عبادتیں کرنے کا۔ بندہ اپنی زندگی کے لمحات کو اس طریقے سے گزار لینا تو یہ وہ کام ہوگا کہ کل بروز قیامت بندے کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور جب اس سے 5واں سوال کیا جائے گا نا، قیامت میں 5 سوال ہوں گے نا، جس میں سے 5واں سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ایک سوال تو یہ بھی ہوگا نا جوانی کیسے گزاری، ایک یہ بھی ہے کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ سیکھ تو لیا ہے، پتہ بھی ہے، کرنے چاہیے، لیکن نماز فرض ہے، نماز پڑھنا بھی آتی ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو وہ دیکھ لے کہ کل بروز قیامت کھڑے ہو کے جواب دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا۔ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بہت واضح کانسیپٹ ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ٹمارو نیور کم، ڈو یور ورک ٹوڈے، کہ امام غزالی علیہ رحمہ کے بیان کا خلاصہ ہے کہ زندگی کیا ہے، ہم کم ٹالتے ہیں نا، زندگی کیا ہے؟ یہی 3 سانس تو ہیں۔ ایک سانس وہ جو تم نے لے لیا، اب نہیں لے سکتے۔ ایک سانس وہ جو تم لو گے، پتہ نہیں لوگے کہ نہیں۔ ایک سانس وہ جو لے رہے ہو، یہ جو لے رہے ہو نا، یہی زندگی ہے۔ اور یہ جو معاملات ہیں کہ انسان نیکی کرے، برائی سے بچے، یا معاذ اللہ گناہوں میں پڑا رہے، تو یہ کب ہوتا ہے شاہ صاحب؟ کہ جب امید ہو، یعنی ایک تو نا انسان ڈرتا ہے، جیسے جانور کو چلانا ہے تو پیچھے کوڑا ہوتا ہے نا، جی، تو کہ بھائی نہیں چلوں گا تو لگے گا، اور آگے چارہ دکھتا ہے کہ چلوں گا تو مجھے چارہ ملے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ خوف اور امید کے درمیان رہے
تو یہ جو انداز بزرگوں نے جو اپنایا ہے، تو میں اس سے پہلے بھی یہ چاہوں گا کہ اس معاملے میں جب ذہن بنتا ہے نا، تو بزرگوں کا یہ انداز دیکھا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ دنیا سے بے رغبتی، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو نا ایک بہت بڑا ایک وہ واضح ہوتا ہے کہ یار ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ابھی تو مجھے یہ کام کرنا ہے، ابھی تو یہ کام کرنا ہے. بندہ اس طرح سے سوچ بچار میں رہ جاتا ہے. اور امیر صاحب فرماتے ہیں کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. یعنی اچانک بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور واقعی فی زمانہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو خبریں جتنی فاسٹ آتی ہیں اور جو حالات معاملات ہم جو سنتے ہیں آئے دن دنیا سے جانے والوں کے واقعات، تو یہ جو دنیا کے حوالے سے دنیا سے نفرت کرنا اور دنیا کی محبت دل میں پیدا نہ کرنا، یہ کیا کہیں گے کہ اگر یہ چیزیں اگر ہم اپنے دلوں میں دنیا کی محبت نکالیں تو ہم کچھ نیکی کی طرف آ سکتے ہیں؟ اجی امین صاحب، دنیا کی محبت، دنیا اصل یہ ہے کہ دنیا کی محبت مال کی طلب، دنیا سے محبت یہی ہے. ہم یہ دیکھیں کہ شاید کہ مال کی محبت تو ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات کسی کو مل پاتی ہے، کسی کو نہیں ملتی، اور کوئی کوشش بھی کرتا ہے لیکن نہیں مل پاتی. اگر ہم جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو سب اختیارات تھے. اور حال کیا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. یہ کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اختیاری تھا. بھوک مبارک جو تھی یہ اختیاری تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے بے رغبتی کا اظہار عملاً کر کے ہمیں بتلا دیا ہے کہ دنیا سے ہم نے دنیا میں دل لگا کے نہیں بیٹھنا. اور بندہ مومن کا تو کام بھی یہ بنتا ہے کہ وہ اپنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے، آخرت پر دیکھتا ہے، اور وہ سب کچھ دنیا کو ہی نہیں بنا بیٹھتا بلکہ اپنے مقصد اصلی کو دیکھتا ہے اور آخرت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. جب اسے پتہ ہے کہ میں نے آخرت کی طرف جانا ہے، عاقبت کی طرف جانا ہے، اور میں نے وہ مقام جو جنت میں مقام حاصل کرنا ہے، میں نے اس کو پانا ہے، تو اس کے لیے وہ کوشش ابھی سے کرتا ہے. اگر ہم دنیا کی محبت کو اپنے دل میں پا لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے، ہم مال کی طلب میں لگ جاتے ہیں، اور شہرت کی طلب میں لگ جاتے ہیں، پیسے کی طلب میں لگ جاتے ہیں، نہ جانے کن خرافات میں پڑ جاتے ہیں. نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں. اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بس آج نہیں کل. اور یہ شیطان وسوسے دیتا رہتا ہے، بندے کو اتنے وسوسے دیتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ بندہ موت کے منہ میں گر جاتا ہے، اور اسی امید پر کہ میں کل عمل شروع کر دوں گا، کل سے نیکی کر دوں گا، اور کل سے سارا سلسلہ بناؤں گا، اور یہاں تک کہ بندہ قبر میں اتر جاتا ہے. اور بڑی پیاری مثال اس کی تو جو دی جاتی ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ ایک مسافر خانے کی طرح ہے، مسافر خانے کی طرح ہے. جو ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوا ہو تو کبھی ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ویٹنگ روم کی کلر اور فرنیچ کرنے کے لیے صفائی ستھرائی کرنے میں لگتا ہے. وہ تو اپنی گاڑی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہی ہوتا ہے کہ کب گاڑی آ جانی ہے اور مجھے بیٹھ کے چلے جانا ہے. یہ اسٹے ہے اتنا. اور ظاہر ہے اسی پر ہی اگر دیکھا جائے تو اگر یہ کانسیپٹ بناتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، تو پھر وہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ پھر اچھے عمل میں دیر کس بات کی. تو یہ ذہن بننے سے کیا ہم کچھ بعمل بن سکتے ہیں؟ دیکھیں حاجی صاحب، سب سے پہلے تو بحمد اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تھوڑا سا رک کے غور کرنا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے، ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں. بارہا ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ پر جس نے بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ پر جو بھروسہ ہے وہ بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے. سبحان. جب ایک مسلمان کا اللہ پر بھروسہ ہوگا تو دنیا سے دل کیوں لگائے گا؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر، رب کائنات پر بھروسے کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے نا، دنیا کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، بھاگ رہا ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس سے دنیا بھاگ رہی ہوتی ہے. لیکن جو دنیا کو مار رہا ہوتا ہے نا، مار دے کر وہ اللہ کی خاطر اپنے زندگی کو گزار رہا ہوتا ہے، اپنے زندگی کو رب کائنات کے لیے وقف کر دیتا ہے. کتنی پیاری مثال مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دی تھی نا
ایک عام کاغذ وقف ہو گیا قرآن مجید کے لیے، اس کا عالم و مقام یہ ہو گیا کہ اب اس کو نیچے نہیں رکھتے۔ کیا بات! ایک عام زمین وقف ہو گئی اللہ کے گھر کے لیے، اس کا مقام و مرتبہ اب یہ ہو گیا کہ وہاں پر چپل پہن کر نہیں جاتے۔ تو اے انسان، اے اشرف المخلوقات، جب ایک عام کاغذ، ایک عام زمین کا یہ عالم ہو جاتا ہے تو تو اشرف المخلوقات، حضور کا امتی، اللہ کا بندہ، مسلمان ہے۔ کیا بات! اللہ اکبر۔ جب تو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر لیتا ہے تو تیرا عالم و مقام یہ ہوا کرتا ہے کہ تو اپنی زبان سے کوئی دعا نکالا کرتا ہے، اس سے پہلے تیری دعا قبول ہو جایا کرتی ہے۔ کیا بات! ابھی دیکھیے، آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ پھر نیک عمل میں دیر کیسی۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔ اللہ کا وعدہ آ رہا ہے، جب اللہ کا وعدہ آ رہا ہے جنہوں نے بھلائی کی، اچھے کام کے لیے، ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، تو پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ کیا بات! علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، فرماتے ہیں کہ اس آیت کی سے دو مراد ہیں، دو معنی مراد ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، یعنی اس دنیا میں اس بندے کو صحت اور عافیت دونوں عطا کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ! جو اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، فرمایا اس دنیا میں بھلائی سے مراد یہ ہے کہ اس کے لیے آخرت میں بھلائی ہے۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے کیا؟ ایک مسلمان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ کسی طریقے سے میری آخرت سمجھ جائے۔ تو علماء کرام اس آیت کریمہ کے تحت مختلف مفسرین نے اس کی تفسیر کی فرماتے ہیں کہ جو بھلائی کرنے والا ہے وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرماتا ہے، تو پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ دیکھیے، نیک کام میں ہم جلدی نہیں کرتے، نیک کام میں ہم آگے نہیں بڑھتے، پھر شکوے ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ میرے تو دعا قبول نہیں ہوتی، میں تو اتنا پریشان رہ رہا ہوں، میرے تو ایسے آزمائشیں ہیں، میں تو یہاں جا رہا ہوں دعا کروانے، وہاں جا رہا ہوں، میرے تو دعا قبول ہو کے نہیں دے رہی۔ آپ دیکھیے نا اللہ کریم قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے، فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ فرمایا اور ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، سبحان اللہ! اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب نیک کام کی طرف جا کر، نیک کام کی طرف بڑھنے سے تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، تمہارے کام بننا شروع ہو جائیں، آخرت سنورنا شروع ہو جائے، فرمایا تو پھر نیک کام میں دیر کیسی؟ اور یہ جو آپ نے جو ماشاءاللہ پوری تفصیل جو بیان کی، تو وہ ایک قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے نا جی، کہ جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وعدہ رب نے فرمایا ہے، زندگی رب نے عطا فرمائی، نعمتیں رب نے عطا فرمائی، پھر ان باتوں پر اگر کوئی بندہ اس کی دیے ہوئے احکام پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہے تو پھر جنت کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا بینیفٹ ہے۔ اور یہ جیسے قربان بھائی جو بڑی بات فرماتے کہ نیک کام میں ہم جلدی نہیں کرتے، نماز شروع کرنی ہے تو ابھی تو رمضان کا انتظار کریں، رمضان آئے گا نا تو پھر نماز شروع کریں گے، ہاں بھائی داڑھی شریف رکھنی ہے تو وہ حج پہ جاؤں گا نا پھر میں رکھوں گا، اور پھر یہ سارے نا وہ ارمان بعد اوقات دل میں رہ جاتے ہیں، لیکن رمضان تک زندہ رہیں گے پتہ تو نہیں ہے نا۔ قرآن کی تلاوت کب کریں گے؟ جی رمضان سے شروع ہوگا تو آج سے ہی کر لو یار، اس دن اگر ایک پارہ پڑھنا تھا تو آج ایک رکوع پڑھ لو، کم سے کم کھول کے دیکھ کے چوم تو لو اس کو کہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں یہ مدنی چینل کے ناظرین اگر ہم دیکھیں تو واقعی باعمل بننے کی طرف نا رغبت نہیں ہے۔ ہم اگر کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنے رینک کو نیچے آنے کا تصور ہی نہیں کیا کہ بس یار ختم، آئی ایم اے فرسٹ، بس میں فرسٹ ہوں، میں ٹاپ ہوں، میں مطلب ایکسلنٹ ہوں۔ کبھی بھی کوئی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کلاس میں کوئی سیکنڈ نمبر آنے کا سوچا ہو۔ یار میں اگر ٹیچر نے اعلان کرنا ہے کہ بھائی ہو از دا فرسٹ، میں ہوں بھائی، میں فرسٹ ہوں۔ رات کو کس کی رائٹنگ، رات کو جاگنا پڑے، کچھ بھی ہو، دیگر کام چھوڑنے پڑے، ایوری تھنگ۔ یعنی آپ صفائی کا ٹیسٹ لے لیں بھائی پوری اسکول کالج میں،
میں فرسٹ, پنکچولیٹی میں فرسٹ, ہوم ورک میرا فرسٹ, جو ٹیسٹ ہو رہا ہے میں فرسٹ. تو حضرت آپ جنت میں جانے کے لیے فرسٹ کیوں نہیں, جنت میں جانے کا فرسٹ کیوں نہیں سوچ رہے, ایسا کیوں نہیں سوچ رہے کہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے, یہ زندگی ملنے کا جو ہمیں ایوارڈ ملے گا وہاں ہمارا کیا بنے گا. اور سچی بات ہے, یہ جو تصور جب بزرگوں کے دیکھتے ہیں نا, حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کپڑا بنا کرتے تھے. اب دیکھیں یہاں ایک بڑی عجیب سی اس واقعے میں آپ کو ایک بات ملے گی, وہ کیا کہ آج ہم یا تو عمل نہیں کرتے. اچھا اگر عمل ہو گیا, 2-5 لاکھ روپے اگر زکوٰۃ دے دی تو مطلب ہم تو بہت بڑے سیٹ ہو گئے, سخی ہو گئے. اچھا کچھ ہم نے مطلب کچھ ہیلپ کر دی, کسی کو اچھا کچھ سنا دیا, کر دیا, کچھ تلاوت کا میں نے معمول کر لیے, تو اب جو ہے نا میرا ایک سینہ بڑھتا ہے کہ او ہو یار بڑا نیک کام کر رہا ہوں آج کل تو ہے, بڑا مطلب جیسے وہ کوئی کسی کو کہا وزن گھٹانا ہے ذرا دوڑ لگاؤ, اب وہ دوڑ لگا کے فوراً آ کر جو نا شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں یار کچھ وزن گھٹا کے نہیں. اللہ کے بندے ایک دن میں کیا ہوگا یار, ہے ایک دن میں کیا ہوگا, تو آ کر مطلب ذرا سی دوڑ. اچھا کوئی جم جاتا ہے اور ایک ہی دن اس نے جناب ویٹ لفٹنگ کی, تو آ کے ذرا مسلس دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کچھ کیا پوزیشن بنی کہ نہیں بنی, تو بھائی کچھ عمل کریں تو صحیح, ابھی تو اسٹارٹ ہے. تو یہ جو ہمارا عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ, بڑی پیاری ان کے واقعے میں نصیحت ہے کہ وہ تاجر تھے, کپڑا اپنا تیار کرتے تھے. ایک مطلب بڑی محنت کے ساتھ کپڑا تیار کیا اور تیار کر کے آپ بازار لے کر گئے, اور یہ ذہن بنایا تھا کہ چونکہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیا ہے تو اس کا مجھے بڑا اچھا نفع ملے گا, ریٹ بڑے اچھے ملیں گے. اور یہی سوچ کر آپ مارکیٹ گئے, مارکیٹ جا کر آپ نے وہ کپڑا تاجر کو دکھایا. اب اس تاجر نے جب یہ کپڑا دیکھا تو اس نے کہا کہ سر یہ تو مسٹیک ہے, اس میں یہ کمزوری ہے, اور یہ اتنا ریٹ اس کے اتنے نہیں ملیں گے, تو اس قیمت کا ہے, کم قیمت لگائی. اب ریٹ جب کم لگے تو عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں رونے لگے. اب وہ تاجر بڑا پریشان ہوا, ذرا کوئی بزرگ اگر اس طرح سے روئے تو کہا کہ حضرت جو پیسے چاہیے وہ لے, خدا کے واسطے رونا دھونا بند کرے. آپ نے فرمایا تو نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی, میں اس بات پہ نہیں رو رہا, تو نے میرے کپڑے کی قیمت لگائی تو مجھے تو اپنی آخرت یاد آ گئی. کہنے لگا حضرت اس میں آخرت کا کہاں سے تذکرہ آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کپڑے کو تیار کیا اور یہ سوچا تھا کہ اس کی تو بڑی اچھی قیمت ملے گی, لیکن جب ایک ماہر کو یہ کپڑا دکھایا گیا تو اس نے تو اس کے عیب گنوا دیے, اس کی قیمت کم لگائی. تو میں نے دل میں سوچا کہ آج میں اپنے تئیں نمازیں پڑھ رہا ہوں, روزے رکھ رہا ہوں, زکوٰۃ دے رہا ہوں, صدقہ خیرات, حج عمرہ سب کر رہا ہوں. قیامت کے دن جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال کو پیش کیا جائے گا, اور اس وقت اگر یہ فرمایا گیا کہ اے عطا تیری نماز میں یہ خرابی ہے, تیرے روزوں میں یہ خرابی ہے, تیرے صدقہ و خیرات میں یہ خرابی ہے, اور اس وقت اگر میری نیکیاں میرے منہ پر مار دیں گے تو کیا بنے گا؟ یعنی آپ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں, ہم عمل کی طرف نہیں آ رہے, ہم عمل کی طرف نہیں آ رہے, اور یہ اللہ والوں کی شان کے عمل کر کے بھی اپنے آپ کو ڈراتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو بہرحال ان چیزوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس طرح آج ہم اپنے کسی ٹیچر کو یا جو بھی ہمارا بڑا ہے, جو بھی ہمارا آفیسر ہے, جو بھی ہمارا سیٹ ہے, ہم اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ یار وہ ناراض ہو جائے. ہم ذرا سے اس کے اشاروں پر چلتے ہیں کہ یار یہ بس اس کا موڈ صحیح نہیں ہے, آج یہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہم رب تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے باوجود, آج سیٹ ہمیں چند ہزار روپے دیتا ہے, ہم پنکچولیٹی کرتے ہیں, اس کا دیا ہوا کام کرتے ہیں, لیکن وہ رب جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا, کیا نعمتیں, اپنے اطراف کا جائزہ لے لیں. جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ کس نے نعمت دی؟ اللہ نے دی. جس زبان سے بات کر رہے ہیں کس نے دی؟ اللہ نے دی. جن کانوں سے آواز سن رہے ہیں کس نے دی؟ اللہ نے دی. یہ گھر, یہ نعمتیں, یہ بچے, یہ سارا کاروبار کس نے دیا؟ رب تعالیٰ نے دیا. اس رب نے ہی یہ نعمتیں دے کر اپنی عبادت کے لیے ہمیں احکامات جاری فرمائے, لیکن ہم ہیں کہ ہم اس معاملے میں توجہ نہیں دیتے. کیوں؟ جیسے وہ خوف و امید جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ چیزیں ہمیں ہے نہیں. ہم امید بھی رکھیں, خوف بھی رکھیں. اور واقعی یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں, بزرگوں کی سیرت میں جب یہ پڑھتے ہیں, ان کی زندگی کا کیا انداز ہوتا تھا کہ مطلب خوف خدا کا معاملہ کیسا آتا تھا, جہنم کا تذکرہ ہوتا تو ان کی کیفیت کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کی نماز کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے جو آپ کو نہیں پہچانتا تو وہ سمجھے کہ کوئی مجنون ہے کوئی. اللہ اکبر. اس طرح وہ اپنے جو ہے مستغرق ہو کر رب کائنات کی بارگاہ میں ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے. آپ دیکھیے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کے پاس مختلف اقسام کے حلے تھے، جوڑے تھے، لباس تھے. جب ان کو بیچنے کی باری آئی تو آپ کا جو خادم تھا تو اس نے کیا کیا، وہ کم جو قیمت والا حلہ تھا اس کو زیادہ قیمت میں بیچ دیا. اچھا لینے والے نے بھی لے لیا. اس نے کہا جب راستے میں وہ واپسی ہو رہے تھے، یہ بزرگ تھے نہیں، وہ گئے ہوئے تھے کسی کام سے، واپسی میں مل گئے، پہچان لیا یہ تو میرا دکان کا کپڑا ہے. ابھی کتنے کا لیا؟ جی سر یہ 400 درہم کا لیا ہے. یہ تو 200 درہم کا ہے. کہا نہیں سر یہ ہمارے جو ہے علاقے میں، ہمارے شہر میں اتنے کا ہی ملتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے. کہا نہیں 200 درہم کا، آپ نے 400 درہم کا لے کیسے لیا؟ آپ کو کیسے دے دیا اس نے؟ وہ اس کو لے کر آتے ہیں اپنے جو ان کے جو بیچنے والا ہوتا ہے آپ کو جو خادم، اس کو جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں اس کی. پھر کہتے ہیں تم نے 200 درہم کی چیز 400 درہم میں دے کیسے دی؟ الدین و نصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اپنے مسلمان بھائی سے بھلائی کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے تمہارے محلے میں اتنے کی ملتی ہوگی، تمہارے شہر میں اتنے کی ملتی ہوگی، لیکن میرا دین یہ بات نہیں سکھاتا. ہمارے یہاں اس کی قیمت یہ ہے. اس کو 200 درہم واپس دیے اور 400 درہم کا حلہ جو کہ وہ اپنی خوشی سے لے کر جا رہا تھا. آپ دیکھیے بظاہر دنیا میں وہ کما سکتا تھا، لیکن ان کو اپنی دنیا کی نہیں، اپنی آخرت کی پرواہ تھی. ان کو جو ہے اپنی دنیا بنانے کی نہیں، ان کو اپنی آخرت بنانے کی پرواہ تھی، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنا تھا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ساتھ جب قرآنی آیات کو سنتے ہیں تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ علم پر عمل کرنا اور باعمل بن کر آخرت کی تیاری کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. فرمایا انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اپنے ساتھ اپنے اعمال کو وہ منقطع کر دیتا ہے. اس کے لیے بندہ ایصال ثواب کرتا ہے، وہ اس کو پہنچتا ہے. احادیث میں آیا ہے کہ 3 ایسے اعمال ہیں، نیکی ہیں کہ جو اس تک پہنچتی رہتی ہے، جس میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اعمال بھی ارشاد فرمایا، وہ اس کے لیے ملتے رہتے ہیں. لیکن حاجی صاحب آپ غور کریں، ایک شخص کو اس کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے اور وہ اس امید پر مر جائے کہ میرے لیے پیچھے ایصال ثواب کرنے والے بہت ہوں گے. مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کریں کہ جو شب برات آتی ہے حاجی صاحب، اس کو عوامی زبان میں کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے. کیوں؟ جو پورے سال بھی قبرستان نہیں گیا ہوا ہوتا نا، وہ بھی جا رہا ہوتا ہے. تو پڑوسی بھی جا رہا ہے، تو میرا رشتہ دار بھی جا رہا ہے، تو بھائی بھی جا رہا ہے، تو سامنے والے بھی جا رہے ہیں، میرے گھر سے یہ بھی جا رہا ہے، چلو جی میں بھی چلتا ہوں. ایسا عالم میں کہ جب ہر دوسرا شخص قبرستان جا رہا ہوتا ہے، اس میں دیکھ لے، ہر بندہ غور کر لے کہ آیا میں میری والدہ کا یا والد کا انتقال ہو تو میں ان کی قبر پہ گیا نہیں گیا. اچھا اس پورے سال میں نے کتنی بار ان کے لیے دعا کی. چلو میرے والد والدہ بھی حیات ہے، میرے دادا دادی ان کے لیے دیکھ لیا جائے، پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی، اگر ہم اوپر تک چلے جائیں، ان کی نسلیں جن پر امید رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ خود بھی دنیا سے چلے گئے ہیں. اب ان کے لیے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو بجائے یہ کہ اپنے آنے والوں پر بھروسہ کیا جائے، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے بندہ زندگی ہی میں نیک اعمال کر لے، کیونکہ یہی وہ نیکی ہے جو کل بروز قیامت اس بندے کے کام آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے نا، ایک جھنجھوڑ دینے والا ہے. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ بن جبل ہیں سوال کرنے والے، مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے. فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو. پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر. ایک جگہ قرآن مجید میں ترغیب مل رہی ہے اعمال ہی کام آئیں گے. حضور فرما رہے عمل کون کون سا کرنا ہے. فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟
فرمایا روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ سبحان یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہمارے سامنے ہیں کہ ان فرامین پر عمل کر کے بندہ اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے، مغفرت کی طرف دوڑتا ہے، جنت کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی رضا پانے کی طرف دوڑا کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو پوری ایک گفتگو ہے، یہ بھی ایک تھوڑا اگر ذہن بنائے شاہ صاحب کہ پرسنلی میں خود اچھا بن جاؤں یا کوشش کروں کہ گھر اچھا ہو۔ اللہ جنت میں جو جانا ہے تو جنت میں جانے والے اعمال کرنے ہیں، لیکن تھوڑا گھر کا ماحول بھی بنائیں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو ماحول کی جو برکتیں ہم نے جو دیکھی ہیں، میں ابھی چند دن پہلے حاجی عبدالحبیب بھائی نے ماشاءاللہ ایک بڑا پیارا خوشخبری دی کہ کچھ ظاہر آج کل ڈونیشن وغیرہ کا ایک سلسلہ بن رہا ہے، تو کا رابطہ کیا کسی جگہ پر، تو کسی فیملی کا پتہ چلا کہ اس شخص نے رابطہ کیا ہوگا کہ میں مسلمان ہوا ہوں اور مجھے نام آپ بتا دیں، تو عبدالحبیب نے ان کو نام بھی دے دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ پوری فیملی مسلمان ہوئی، پوری فیملی مسلمان۔ اور الحمدللہ عبدالحبیب نے کہا کہ جب ان کے گھر میں میری تفصیل بات ہوئی تو کہا کہ مجھے اندازہ یہ ہوا کہ اس گھر میں یعنی مبالغہ 24 آورس مدنی چینل چل رہا ہے، یعنی گھر کے افراد مطلب ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ سلسلہ، آپ کا یہ سلسلہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس نے یہ انداز اختیار کیا نا، تو اس کے گھر میں ایک باقاعدہ اہتمام۔ میں یہاں پر عرض کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ چلیں اپنا تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم اس طرح عمل کریں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو اس پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو، یعنی جن کاموں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے ان کاموں سے تم اپنے اہل و عیال کو بھی منع کرو، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کاموں کے کرنے کا اپنے اہل و عیال کو حکم دو، یہ عمل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایک تو پہلے جب ترغیب دلانی ہے کسی کو، تو سب سے پہلے ہم خود سراپا ترغیب بنے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمارے گھر میں امن ہو جائے، ہمارے گھر میں سکون ہو جائے، ہمارے گھر والے نمازی بن جائیں، قرآن پاک کی تلاوت والے بن جائیں، تو سب سے پہلے ہم خود درست ہو جائیں۔ ہم خود درست ہوں گے تو اللہ نے چاہا تو پھر جب آپ نیکی کی دعوت دیں گے، اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ گھر والے بھی نیکی کی دعوت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہے اور وہ زور لگانا شروع کر دے کہ تم بھی نماز پڑھو، تو چھوٹا سا بچہ بھی اٹھ کر کہے گا جناب پہلے آپ تو نماز پڑھ لیں۔ تو کیا ہے، پہلے ہم خود سراپا ترغیب بنیں، پھر ہم ترغیب دیں، پھر نیکی کی دعوت دیں، پھر ہم آگے سلسلہ بنائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ایک تو خود کی نیکیوں کا سلسلہ اور پھر گھر والے بھی یہ والا ماحول بنے گا۔ دوسری بات یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ یہ سلسلہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں تو ہمیں آخرت کی فکر ملے گی، ہمیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کا، دینی ماحول بنانے کا ہمارا ذہن بنے گا۔ یقین کیجئے اجتماعات کی برکت سے لوگوں کی کتنی زندگیاں بدلتی ہیں، مدنی مذاکرے کی برکت سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ اب جب چینج آ گیا، اپنی زندگی میں چینج آیا ہے، تو اپنے گھر والوں کی زندگی میں بھی چینج لانے کی کوشش کیجئے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، یا اللہ اگر میرے اخلاص میں کمی، میرے لفظوں میں کمی ہے تو تو مجھے اخلاص بھی عطا فرما، میری زبان میں تاثیر بھی پیدا کر دے کہ میں اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دے سکوں، ان کو نمازی بنا سکوں، ان کو قرآن پاک کی تلاوت کی طرف لا سکوں، انہیں گناہوں سے بچا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راہیں کھولے گا کہ آپ اس منزل پر کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں گھر میں کیسا دینی ماحول بنتا ہے۔ اور ویسے بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں جہاں ہم یہ برکت دیکھتے ہیں تو وہ باقاعدہ ترغیب ہوتی ہے کہ اگر کسی سے اگر ہم نے بات کی کسی شخصیت سے کہ دعوت اسلامی کے 5,500 مدارس ہو گئے، 1150 جامعۃ المدینہ ہو گئے، اور جناب یہ آپ دینی کاموں کا ایک ہجوم دیکھیں جو دعوت اسلامی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جو سب سلسلے ہیں کہ مسجدیں بنانی کرنا ہے، تو ہمارے اسلامی بھائی جب ترغیب دلاتے ہیں تو بعض کو ایسے دیکھا ہے کہ جس طرح اگر یہ آپ کا کاروبار ہے اور آپ یہ مطلب چاہے پیالے بیچتے ہیں، اب آپ یہ پیالہ مثال 50 روپے کا خریدتے ہیں لیکن کہیں لاٹ مل رہی ہے، تو آپ نے کیا کیا، 35 روپے کا
مال خریدا, کوانٹٹی زیادہ ہے, مجھے چاہیے تھے 1000 ہیں 5000, تو میں اپنے بھائی کو فون کروں گا, اس کا بھی یہی بزنس ہے کہ یار مال سستا مل رہا ہے تیرے لیے لے لوں, ہوتا ہے بالکل, اپنے بھائی کے لیے بھی لے رہے ہیں. تو بھائی جو نیکی کے کاموں کو آپ سن رہے ہیں کہ بھائی علاقے میں مسجد بن رہی ہے, دعوت اسلامی والے آپ کے پاس آ گئے کہ بھائی آپ تعاون کریں, تو بھائی کو فون کریں نا آپ بھی, جن کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, جن کو آپ شیئر کراتے ہیں, پارٹنر بناتے ہیں, تو یہ آخرت کے معاملے میں پارٹنر بنائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین, بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے.